نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى پارہ 29 سورہ قیامہ رکوع 2 آیت نمبر 31 تا 40 ولا صدق ولا صلى جس شخص کی موت ایسی حالت میں ہو اور ایسی حالت و کیفیت میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچے جس نے اللہ کی الوہیت وحدانیت حاکمیت کی تصدیق نہیں کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت کی تصدیق کی ہے، نماز دین کا ستون ہے جو نماز بھی نہیں پڑھی ہے بلکہ اللہ اور رسول کی تکذیب کی ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو جھٹلایا، احکام الہیہ سے روگردانی کی منہ موڑا، بلکہ داعی حق کی دعوت سے منہ موڑنے کو فخر اور غرور سمجھتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، کفر، شرک، نفاق، معصیت پر کوئی ندامت نہیں، کوئی پیشمانی، کوئی پریشانی نہیں، حق کو رد کرتے ہیں، باطل پر جمے رہتے ہیں، طلب حق کے کوئی فکر نہیں، اپنے خدم حشم میں جا کر مزید مغرور اور غافل ہو جانا، یہی بدبختی کی جڑ ہے، یہی تباہی بربادی کے اسباب ہے، وجوہات ہے اور عوامل ہے۔ تو ایسے بدبخت کو کہا جائے گا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، لفظ اولا ویل کا مقلوب ہے، ویل کا معنی ہلاکت، بربادی ہے، وادی من جہنم ہے، یہاں اس شخص کے لیے بربادی، تباہی اور خرابی ہے جس شخص نے کفر اختیار کی، شرک اختیار کی، نفاق اختیار کی، معصیت کا ارتکاب کیا، احکام الہیہ کی تکذیب کی، تعلیمات نبویہ کی تکذیب کو اپنا شعار بنایا، دنیا کے مال و دولت کے نشے میں مست رہا اور اسی حال میں مر گیا، تو ان کے لیے 4 مرتبہ فرمایا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک، 4 مرتبہ اولا کا لفظ استعمال کیا کہ مرنے کے وقت ہلاکت ہے، مرنے کے بعد قبر میں ہلاکت ہے، پھر حشر میں ہلاکت ہے، پھر جہنم میں داخلے کے وقت ہلاکت ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ انسان کو یوں ہی مہمل عبث چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کی خلقت عبث ہے، نہ اس پر احکام الہیہ عائد ہے، نہ کوئی انسان کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنے عبادت و خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انفرادی زندگی میں انسانی تخلیق کا مقصد عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اجتماعی زندگی میں خلافت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ظاہر ہے انسان تو مکلف ہے، اور اس تکلیف کی بنیاد پر اس سے باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، ضرور ہوگی، لہذا بعض بعد الموت کا انکار اور بعض بعد الموت کو محال سمجھنا یہ بدترین حماقت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔
تباہی ہے، بربادی ہے۔ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کے لیے اعتباری ہے، دنیا کی زندگی کو طوفانی ہے۔ کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ انسان ابتدا میں محض ایک قطرہ منی سے پیدا کیا ہے؟ سوچا ہے جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر نطفہ سے علقہ، خون کا لوتڑا جو ہے لوتڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثم سواک رجلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انسان کامل بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، انسان کے دو قسمیں ہیں، مرد اور عورت۔ انسانی نسل کی بقا اور ایک سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابتداء عالم میں اپنے قدرت سے کی ہے اور ابتدا کی ہے، بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، تو ایسے ذات الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یعنی جس ذات کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، تخلیق ہے، تشکیل ہے، رزق ہے، عظیم المرتبہ ہے، عظیم الشان ہے، تو کیا ایسی عظیم الشان ذات اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا بعد الموت کا انکار جہالت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سورہ قیامہ کی اس آیت کی تلاوت کرے تو پھر اس کو یہ کلمات کہنا چاہیے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی بلا شبہ وہ ذات اس پر قادر ہے، ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوگے، اور میں ان لوگوں میں داخل ہوں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ الفاظ تقریباً سورہ التین کے آخر آیتوں میں کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین کے بارے میں بھی ہے، سورہ مرسلات کے آخر آیت میں بھی یہ تعلیم ہے کہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو وہاں پر یہ کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور تصدیق کرتے ہیں بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، پس نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا، وتولی، روگردانی کی، منہ موڑا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطى، اکڑتا ہوا، غرور، فخر کرتا ہوا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر پس افسوس ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے، یا اولا لک فاولا، تباہی ہے تجھ پر، ثم فاولا، اور پھر تباہی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تباہی ہے اور پھر تباہی۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترک سدی، کہ چھوڑ دیا جائے گا اسے بیکار، مہمل، عبث۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نہیں تھا ایک بوند، من منی، منی کی، یمنی، جو ٹپکائی جاتی تھی، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون لوتڑا، فخلق، پھر اس نے پیدا کیا، فسوی، ٹھیک کر دیا، فجعل منہ الزوجین، اور کس چیزیں میں دھوکے میں رکھا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنائے اس سے دو جوڑے، دو قسمیں، الذکر مذکر، والانثی اور مؤنث عورت۔ الیس ذالک، کیا نہیں ہے وہ ذات، بقادر، قادر، علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.